من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی ہی یہ آیت ہے اور پہلے ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ آج خصوصی طور پر اس حصے کے مسائل پر گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے آیت کا اعادہ کیا ہے۔ اور اس حصے کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، یعنی کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ سفید داری سیاہ داری سے جدا ہو جائے فجر کے وقت۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ پھر مکمل کر لو اپنے روزے کو رات تک۔ آیت کے اس حصے کے اندر روزہ شروع کرنے سے لے کر روزہ ختم کرنے تک کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ سحری ہم نے کب مکمل کر لینی ہے اور افطاری کب جا کے کرنی ہے۔ تو آیت کے اس جز کے اندر جو ہے وہ سحری سے لے کر افطاری تک کے وقت کی تعیین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اجازت، اور اگلے حصے میں اس کی ممانت اور ممانت کی وقت کی تقیید ہے کہ کب تک یہ حکم باقی رہے گا۔ رمضان شریف کے روزے ہوں یا دوسرے روزے، روزہ توڑنے کے لحاظ سے اور اسی طرح روزے کے جو مناسب حال احوال ہیں، آداب ہیں، اس میں تقریباً روزے کے سارے معاملات برابر ہیں۔ ایک چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ بھئی جو رمضان کے روزے کی نیت ہے وہ دن تک بھی کی جا سکتی ہے، تقریباً 10 بجے کے لگ بھگ تک، اور باقی روزے جو ہے وہ جلد نیت کر لینی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ باقی روزہ رکھ کر جن آداب کا خیال کرنا ہے، اور اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ تمام روزوں کے لحاظ سے احکام اور حالات برابر ہیں۔ تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ ہم رمضان کے روزوں کے علاوہ جو دیگر روزے ہیں، کسی بنا پر واجب ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، یہ مستحب ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج روزے کے دوران پیش آنے والے جو معاملات ہیں، اس کے جو احکام ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو روزے کے حوالے سے عام طور پر جو مسئلہ پیش آتا ہے، ایک تو یہی کہ روزہ رکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم قرآن کریم کی آیات، احادیث اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، ناک کا بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو شام کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ خود اس کو پھاڑ نہ دے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعہ بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ بھئی فلاں فلاں کو روزہ لگ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پیالے کے اندر قے کریں۔ تو جب وہ قے کرائی گئی تو وہ گوشت کے ٹکڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، تو اس کی نوست اور نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کو روزہ لگ گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، روزے کی نیت میں صبح سویرے یہ بھی نیت کر لینی چاہیے، اور ساتھ دعا مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ مجھے آج کا روزہ ایسا نصیب فرما کہ میری زبان، کان، ناک، آنکھ، دل، دماغ ہر شے روزے سے رہے۔ اور شام کو بھی پھر اسی طرح دعا کریں کہ یا اللہ آج جو میں نے روزہ رکھا تو میرے پیٹ کا روزہ بھی قبول فرما، میری آنکھوں کا بھی، ناک کا بھی، کان کا بھی، دل کا بھی، دماغ کا بھی، سوچ کا بھی، خیال کا بھی۔ تو انشاءاللہ پھر وہ روزہ برکت والا بھی ہوگا، فائدے والا بھی ہوگا۔ تو بس اوقات ہم بہت دفعہ اعمال کے لحاظ سے ان کی ظاہری بناوٹ پر سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی کرتے ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے اس سے ہم بس اوقات غافل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یا پھر زکوٰۃ وغیرہ ہو۔
کہ مالی معاملات کے اندر بس اوقات تھوڑا سا ہمارے اندر احسان جتلانا یا یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم دکھلاوے کی ایک کیفیت دماغ میں بلا وجہ آ جاتی ہے. ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو 100-150 بندے کو تو ہم بڑے خود سے بتاتے ہیں کہ جی الحمدللہ میں ابھی دوسرے عمرے پہ جا رہا ہوں. بھائی عمرے پہ جا رہے ہو تو بس عمرے پہ جا رہے ہو یہی بتا دو، دوسرا کہہ کر ایک پہلے والا ضرور بتانا ہے. جیسے وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ وہ کسی کے یہاں مہمان گئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ جو ابھی آخری عمرے والا جو زمزم کا پانی پڑا ہوا ہے نا، ذرا اس میں سے لائیے گا. تو انہوں نے اس آخری عمرے میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے کئی عمرے اور بھی ہیں. تو اسی طرح اگر حج وغیرہ پر جا رہے ہیں تو جن دوستوں سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی ہوتی ان تک بھی ہم پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کہ میں الحمدللہ حج پہ جا رہا ہوں اور 6.25 لاکھ روپے الحمدللہ لگ گیا ہے. تو اسی طرح کبھی کبھی لوگ روزہ رکھ کے بھی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا ماشاءاللہ میرا بھی ہے. یا اسی طرح دائیں بائیں بھائی ہمارا روزہ ہے، بھائی بلا وجہ تنگ نہ کرو، بھائی ہمارا روزہ ہے. تو اب روزہ ہم نے رکھ لیا لیکن یہ بار بار بتلا کر جو ہے نا ہم بس اوقات اس کو ریاکاری میں ڈال کر ثواب ضائع کر لیتے ہیں. تو عموماً میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو ہمیں کسی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کا روزہ ہے، ہمیں گمان رکھنا چاہیے کہ اس کا روزہ ہوگا. البتہ وہ کوئی مریض ہے، مہمان ہے، معذور ہے، یہ کچھ ایسا ہے تو ان سے پوچھ لیں کہ بھی اگر بالفرض آپ کا روزہ نہ ہو تو میں کوئی خدمت آپ کے بجا لاؤں اور بس. اور نہ خود اپنے روزے کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی شام ہو گئی یہ روزہ لگ رہا ہے بھائی جلدی کرو. تو حتی الامکان اللہ کے لیے جو ہم اعمال کریں بس وہ اللہ ہی کو بتائیں، اللہ ہی کے سامنے ظاہر کریں اور بس. تو انشاءاللہ وہ جو مقبول روزہ ہوتا ہے اس کی بنیاد نیت ہے، اور نیت وہ ہو جس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو. یہ دوسرے نمبر پر جو اس کی روح ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد صحیح معنوں میں روزہ، جیسے میں نے عرض کیا، اپنی زبان کا، دل کا، دماغ کا، کان کا، ناک کا، سوچ کا، خیال کا، یہ سارے بھی روزے ہونے چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ سر زبان کا روزہ تو سمجھ میں آیا کہ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں باندھنا یا جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ تو زبان کا روزہ ہے. کان کا روزہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ غلط گانا، فحش چیزیں نہیں کرنی سننی، اور آنکھ کا بھی سمجھ میں آ گیا غلط دیکھنا نہیں ہے. تو ناک کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی غیر محرم خاتون لڑکی ہمارے قرب و جوار میں ہے اور اس نے خوشبو لگا رکھی ہے اور ہم اپنی خواہش سے، ارادے سے وہ خوشبو سونگھتے ہیں، تو یہ ہم گویا کہ یہ بھی گناہ ہے. اور اسی طرح اگر خواہش شوق سے کسی غیر محرم سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہم نے کانوں سے گناہ کیا. تو کبھی ضرورت ہو، مجبوری ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن نارملی جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، کانوں کو، ناک کو، آنکھ کو غیر محرم کی طرف جانے سے بچانا چاہیے. حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اس طرح فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہیے کہ اپنی بعض نگاہیں نیچی رکھیں، اور اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی بعض نگاہیں نیچی رکھیں. یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتے تھے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. وہ کیا ہے کہ وہ ایک خدائی حیا ہے. یعنی ایک بہت بڑا آدمی اگر کسی آدمی سے بعض دفعہ بات کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایک بیچ میں حجاب یا حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ یار میں خود سے اس کو کیسے کہوں. جیسے والد کو اگر پتہ ہو کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے تو وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم اپنے بھتیجے یعنی میرے بیٹے سے کہو کہ سگریٹ چھوڑ دے. اگر تمہارے ابا کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، غصے ہوں گے، تمہیں سزا دیں گے. تو اب کہہ ابا ہی رہا ہے لیکن وہ کہلا رہا ہے اپنے بھائی سے یا چچا سے یا دوست سے یا پھر اپنے بیٹے کے دوست سے کہ میں اگر آج اپنے بیٹے کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو، تو ایک ہمارے مابین جو حجاب ہے یا حیا ہے وہ پھر تھوڑا کمزور ہو جائے گا. تو اب شاید اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بات ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا براہ راست، میں اپنے نبی سے اپنی بندوں کو کہلواتا ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک خاص معاملہ ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی ایسے موقع پر کہ اگر وہ غلط نگاہ ڈال سکتا تھا اور وہ نگاہ کو روک لے تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے، اور ایمان کی حلاوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ روزے کے معاملات میں، مسائل میں، جہاں ہم سحری کا، افطاری کا اور سونے کا، جاگنے کا، نہانے کا سے اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ تلاوت کا بھی، شب قدر کا بھی، اور اسی طرح تراویح کا بھی، تو روزے کی حالت میں اگر ہم تھوڑا سا نگاہوں کو نیچے رکھ لیں، غیر ضروری چیزوں سے کانوں کو بند کر لیں، اور اسی طرح فحش اپنی زبان کو روک لیں، تو انشاءاللہ وہ روزہ بڑی برکت والا بھی ہوگا، اجر والا بھی ہوگا، اور یہ وہ روزہ ہوگا کہ جس کا بدلہ اللہ نے بننا ہے۔ جس روزے میں ہم آنکھوں کی بھی خیانت کر رہے ہوں، زبان کی بھی غلط استعمال کر رہے ہوں، گانے بھی سن رہے ہوں، اور اسی طرح سارے فحش کام کر رہے ہوں، اور پھر ہم یہ بھی چاہ رہے ہوں کہ اس روزے کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ مل جائے، تو بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ذات ہے، مقدس ذات ہے، کریم ذات ہے، عظیم ذات ہے، تو ہمارے گناہوں سے لتھڑے ہوئے اور ڈھانچے کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ وہ رحمت والی ذات ہے، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن سچ جو ہے وہ سچ ہے، اور علماء کرام کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ سچ ہی بتایا کریں، لوگوں کے لحاظ کرتے ہوئے ان کی خوشی کی خاطر صرف میٹھی میٹھی سنتیں اور خوش کن باتیں اور تبشیری قسم کی گفتگو کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، سب ہو جائے گا، اللہ رحمت والا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، غافر ذنب و قابل توب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، تو جیسے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو ایسے ہی قہار اور جبار بھی ہے۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جب آخری وقت آئے اس وقت یہی امید کرنی چاہیے کہ میں بہت کمزور بندہ تھا اور اللہ نے معاف کرنا ہے تو میں نے بخشے جانا ہے، ورنہ میری بخشش ناممکن ہے۔ لیکن جس وقت ہم طاقت میں ہیں، قدرت میں ہیں، سب کچھ صحیح ہے، اس وقت ہمیں اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی قہاریت، اللہ کی جباریت، یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو پھر وہ عادل بھی ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، فعال لما یرید۔ اس لیے خوف خدا جو ہے بالخصوص جوانی میں اپنے اوپر غالب رکھنا چاہیے، بڑھاپے میں پھر اللہ کی رحمت سے لو لگا لینی چاہیے۔ تو ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عمل ہو بالخصوص روزہ، کہ وہ روزہ جو ہے وہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ وہ تمام اعضاء کا روزہ ہو، یہاں تک کہ خیالات کا بھی۔ تو خیال بھی ایک پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ماحول پاکیزہ رکھیں، اور کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے جو چیزیں اندر جاتی ہیں وہ صاف جانی چاہیے، پھر انشاءاللہ اس سے جو خیالات پکیں گے وہ صاف پکیں گے۔ ہم جو شے بھی پکاتے ہیں، جیسی چیزیں ڈالتے ہیں ویسا ذائقہ پیدا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم اپنے کانوں اور آنکھوں، یہ دو ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے جو چیزیں ہم اندر ڈالیں گے وہی پکیں گی، اسی کی خوشبو مہکے گی، اسی کا ذائقہ آئے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص طور پر کوشش کریں کہ تلاوت زبان سے بولیں، آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں، اور کانوں سے جو ہے نا وہ قرآن کو سنیں، تفسیر کو سنیں، حدیث کو سنیں، تو انشاءاللہ اس زمانے میں ہمارے دماغ کے اندر جو اجزاء جائیں گے، کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے، زبان سے، وہ صاف، شفاف، پاکیزہ، مقدس ہوں گے، تو جو خیالات جنم لیں گے، جو سوچ جنم لے گی، وہ بھی انشاءاللہ پاکیزہ ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ظاہری روزے کی طرف اور ظاہری ممانعات کی طرف، تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کھانا پینا، اور اسی طرح اپنی بیوی کے پاس جانا۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، جیسے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی سحری اپنے وقت پر مکمل ہونی چاہیے، اور شام تک جو ہے وہ بندے کو بغیر کھائے پیے رہنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ کبھی کبھی پیش آ جاتا ہے، خاص طور پر جب ہم نئے روزہ رکھتے ہیں یا پہلے روزہ ہوتا ہے، کہ اچانک پیاس لگی اور سامنے پانی آیا اور ہم نے ماشاءاللہ دبا کے پی لیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا نبی علیہ السلام کے صدقے کہ بھول کر اگر ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی بالفرض ایسا ہو جائے تو جس لمحے یاد آئے فوراً تھوک دیں، کلی کر لیں، اور توبہ استغفار کر لیں اور منہ صاف کر لیں، اور بس اس بات کو اپنے اور اپنے خدا کے مابین خاموش رکھیں۔ بعض دفعہ لوگ کہیں کھا پی کے پھر سارے دن بتاتے بھی رہتے ہیں کہ یار آج پتہ کیا ہوا کیا ہوا،
بس میں ایسے گھر گیا اور اچانک میں نے کہا بھائی جا کر پانی پیتا ہوں، تو پھر ایک میں نے مگا پانی کا بھرا اور پیا بالکل جب آخر میں پہنچے تو مجھے یاد آیا کہ مجھے تو روزہ ہے۔ اب ایک تو ہم نے غلطی کی اور دوسرا ہم اس کو پھر تشہیر بھی کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے معافی تھی، اللہ کا پردہ ہے، تو اس کو پردے میں رہنے دینا چاہیے۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کا روزہ ہے اور آپ جانتے ہیں اور وہ کھانے پینے لگا ہے، تو اگر وہ اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے تو اس کو یاد دہانی کرا دیں کہ بھائی آپ کا روزہ نہیں تھا، تو وہ کہے گا اچھا ہو، استغفر اللہ۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس کو روزہ ہے وہ بیچارہ بڑا کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، تو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانے لگا ہے، تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے کہ غلطی وہ کر رہا ہے، معافی خدا نے دے رکھی ہے اور خدا نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس کو ٹوکوں۔ تو اس وجہ سے اگر خدا اس کو رزق دے رہا ہے اور اللہ نے اس کو معاف بھی کر دینا ہے، تو تھوڑا سا کھانے پینے دیں تاکہ وہ شام تک ذرا آسانی سے زندہ رہ لے۔ آپ اندازہ کریں کہ فقہاء نے کتنی باریکی تک بات کی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھول کر جو کھایا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ نسیان بھول کر، یہ جو میں نے نسیان اور بھول پر توجہ دی ہے اور تاکید کی ہے، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم خطا پر بھی بات کرنے والے ہیں۔ تو بھول کر جو اگر کھا پی لیا جائے، چاہے پیٹ بھر کر ہی کھا لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے۔ ایک اگلا مرحلہ ہے جو ہمیں بس اوقات پیش آ جاتا ہے، وہ کیا کہ ہم کبھی کبھی وضو کرنے لگتے ہیں اور پانی منہ میں ایسا بھرتے ہیں یا اتنا بھرتے ہیں کہ وہ ہمارے حلق سے جا ٹکراتا ہے، یا نہاتے ہوئے بس اوقات پانی ہمارے منہ میں جاتا ہے اور حلق سے جا ٹکراتا ہے، یا بعض دوست جو ہیں وہ رمضان شریف میں یا روزے کے ساتھ نہاتے ہیں تالاب میں، سوئمنگ پول میں، یا نہر میں، ندی نالے میں، یا گاؤں دیہاتوں میں ٹیوب ویل ہوتا ہے، یا بعض بڑے گھرانوں میں اوپر ٹینکی وغیرہ بنی ہوتی ہے، تو وہ پانی اتنا چلا جاتا ہے منہ کے اندر کہ وہ جا کر حلق پہ لگ جاتا ہے غلطی سے۔ تو یہ جو حلق سے غلطی سے پانی جا ٹکراتا ہے وہ ہمارے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ خطا ہے، جو معافی تھی وہ نسیان کی تھی، بھول کی۔ اس وجہ سے وضو کرتے ہوئے بھی جب ہم پانی منہ میں ڈالیں تو کوشش کریں کہ وہ منہ کے خلا میں رہے اور ہم اس کو کلی کر دیں۔ اس طرح اگر نہائیں تو وہ منہ کے خلا میں پانی رکھیں اور کلی کر دیں۔ اسی بنا پر ابھی ہم ایک غسل کا حکم بھی بیان کرنے والے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ نے حلق تک پانی نہیں اتارنا۔ اسی طرح ناک میں اگر پانی ڈالتے ہیں تو ناک کا جو بالکل یہ باہر والا کھلا حصہ ہے اس تک ہی پانی جانا چاہیے۔ اگر وہ بڑھ کر نرم حصے پہ چلا جاتا ہے یا ہم پانی کھینچ لیتے ہیں تو اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے، تو وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ بھئی خطاً اگر پانی حلق کو لگ گیا یا ناک کے اوپر چڑھ گیا تو ہمارے روزے کو توڑ دے گا۔ تو خطاً والی بات معاف ہے، یعنی انسان بھول کر کھا پی لے، نسیاناً معاف ہے، لیکن اگر بھول کر حلق میں پانی جاتا ہے خطاً یا ناک میں چڑھ جاتا ہے تو وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، اور اس میں ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جتنے کہ ہم لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ ہر رمضان میں ان کے 2-3 روزے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کبھی سحری زیادہ وقت تک کھانے کی وجہ سے، یا یہ خطاً جو ہے وہ حلق تک پانی پہنچا لیتے ہیں، یا بعض اور۔ تو وہ اگر رمضان شریف کے بعد احتیاطاً اس نیت سے 2-3 روزے رکھ لیں کہ یا اللہ اس رمضان کے روزوں میں اگر میرا کوئی روزہ غلطی سے ٹوٹ چکا ہو اور مجھے پتہ نہ ہو، میرے سے ضائع ہو گیا ہو، تو یا اللہ میرا آج کا روزہ اس روزے کے بدلے میں قبول فرما لے، تو یہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں غسل وغیرہ کے معاملات کی طرف۔ تو اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سحری کھا کر سوتا ہے تو اس کو غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں غسل کی حاجت پیش آ جانا کوئی عجیب بات بھی نہیں، کوئی برا بھی نہیں، اور غسل کی حاجت پیش آنے سے جس میں ہمارے عمل کا دخل نہ ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ البتہ غسل کرنے کا طریقہ ذرا سا دوسرے حالت سے مختلف ہے۔ وہ بس اتنا ہے کہ جو تو پانی بہانا ہے، پورے جسم کو پاک کر کے دھونا ہے، وہ تو ہے برابر۔ صرف روزے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ جب آپ کلی کریں گے
تو کلی جو ہے وہ غرارے والی نہیں کریں گے، صرف منہ میں پانی گھما کر جو ہے وہ گرا دیں گے۔ اسی طرح ناک میں جو پانی لگانا ہے وہ پانی ناک میں چڑھانا نہیں بلکہ ناک کو پانی لگانا ہے۔ پانی لگ کر جہاں تک ناک اندر سے گیلی ہو جائے اتنی کافی ہے، اور اس کے بعد ہمارا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم آرام سے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو وہم شک ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑے، ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معمول کے مطابق کام نہ کر لیں، تو جیسے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تالا لگانے کے بعد ذرا زور سے کھینچتے ہیں، اور جب زور سے کھینچ کر حتیٰ کہ بعض اس پر لٹک کر بھی دیکھتے ہیں، جب تک ان کو اتنی تسلی نہ ہو جائے تو ان کو شک رہتا ہے کہ شاید تالا بند ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن نارملی جب آپ تالا دباتے ہیں اور ٹک کرتے ہیں تو معمولی سا کھینچتے ہیں، بس پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگ گیا۔ تو اسی طرح اس معاملے میں بھی بعض ذرا وہمی لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا وہمی بندہ اگر شام کو افطاری کے بعد ایک دفعہ پھر اچھی طرح حلق والے غرارے بھی کر لے اور اچھی طرح ناک میں پانی بھی چڑھا لے تاکہ اس کا ذہن مطمئن ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اس کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ حلق تک پانی نہیں چڑھانا اور ناک کے اندر اوپر تک پانی کو کھینچنا نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم وضو کی حالت میں بے احتیاطی سے پانی اس انداز سے ڈالیں کہ حلق کو جا ٹکرائے تو وہ پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا اور صبح جب جاگے ہیں تو اتنا کم وقت باقی ہوتا ہے کہ ہم صرف سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں، یا کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا ہم صرف پانی پی سکتے ہیں، اور کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا اور بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نیت کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کے اندر مسئلہ یوں ہے کہ بھئی آپ فوری طور پر وضو کر لیں، اگر وضو کا ٹائم ہے اگر اتنا بھی نہیں ہے تو آپ حلق تک پانی ڈال کے کلی غرارے والی اچھی طرح کر لیں، ناک میں بھی اچھی طرح پانی ڈال لیں، تو آپ کے غسل کے 3 اجزاء میں سے 2 جز ادا ہو گئے۔ پھر آپ نے سحری کر لی یا پانی پی لیا یا نیت کر لی، اب آپ جیسے ہی سحری کے وقت ختم ہو تو پورے جسم کو دھو لیں، یعنی نہا لیں۔ اب آپ کے 3 فرائض میں سے 2 فرض پہلے ادا ہو گئے اور 1 فرض آپ کا ابھی ادا ہوا پورے جسم کو دھونے والا۔ تو اب جب آپ دوبارہ کر رہے ہوں گے غسل سحری کے بعد تو وہ خیال رکھیں گے کہ آپ کا ناک میں لگایا ہوا پانی ناک کے اوپر تک نہ چڑھے اور منہ میں ڈالا ہوا پانی حلق تک نہ پہنچے۔ تو اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی سحری بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اور اگر بالفرض آپ جاگے ہی ایسے وقت میں کہ سحری کا وقت بھی گزر گیا تھا تو بھی آپ یہی کریں گے کہ پورا جسم دھو لیں گے، ناک کے سامنے حصے کو پانی لگائیں گے تھوڑا سا اور منہ کی کلی کریں گے، تو آپ کا غسل ہو گیا۔ اب آپ صبح صبح جو ہے وہ سحری کی نیت کر لیں، اس کے بعد نماز ادا کر لیں، تو اس طرح آپ کا غسل بھی ہو گیا اور آپ کی نماز بھی ہو گئی اور آپ کا روزہ بھی ہو گیا۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، روزے کی حالت میں غسل کا فرض ہونا نمبر 1، وہ میں نے پوری تفصیل بتا دی، اور نمبر 2 رات کے وقت میں غسل کا فرض ہونا، اور کسی وجہ سے ہمارا رات کے آخری حصے تک غسل نہ کر سکنا، تو اس کے اندر بھی میں نے طریقہ بتا دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اگر رات کو جیسے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن پاک میں جیسے آیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اہتمام کریں کہ ہم نہا کر پاک ہو کر سو جائیں تاکہ صبح اٹھ کر تہجد بھی پڑھی جا سکے، سحری بھی کی جا سکے، اور اس کے بعد نماز بھی اپنے وقت پر ادا کی جا سکے۔ تو بہرحال یہ اسی کے ساتھ ہی کچھ 2-3 چیزیں اور ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ناک اپنا کان میں کوئی تھوڑی بہت دوائی ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا آنکھ میں ہم سرما لگاتے ہیں، سر پہ تیل لگاتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، تو یہ وسائل نہاتے ہیں، جتنا بھی ٹھنڈا پانی ہو، جتنا بھی زیادہ نہا لیں اور ٹھنڈک محسوس ہو، اس سے آپ کے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی اگر کوئی بخار وغیرہ ہو جائے اور شدید ہو جائے تو اس صورت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر بوتل لگوائی جائے، ڈرپ لگانے سے وہ چاہے جو بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے خون نکل آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل قے اگر خود سے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کے کی جائے بہت زیادہ اور اس کا کچھ حصہ واپس بھی کھینچا جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور اسی طریقے سے کبھی اگر خدا نخواستہ بہت حالت خراب ہو جائے، نازک ہو جائے، تو پھر اگر دیندار ماہر ڈاکٹر کی رائے یہ ہو کہ اب اس مریض کا روزہ توڑوانا ضروری ہے، تو پھر توبہ استغفار کے ساتھ باطل نخواستہ جان بچانے کے لیے روزے کو کھولا جا سکتا ہے، اس سے علاوہ نہیں۔ اور کچھ مسائل تھوڑے اور ہیں، لیکن ہمارا وقت آج کا پورا ہو رہا ہے، تو اب اگر آج کی گفتگو پر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لے۔ روزے کے کچھ مزید مسائل اور کچھ افطاری تک کے احکام انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ روزے کی حالت میں بیٹا اونچی آواز سے بولیں۔ روزے کی حالت میں اسٹیم لے سکتے ہیں؟ کیا لے سکتے ہیں؟ اسٹیم، بھاپ۔ آپ جی۔ بظاہر یہ شاید گنجائش ہو تھوڑی بہت ضرورت کے لیے، لیکن یہ چونکہ ناک سے پانی اندر جانا ہے، یعنی پانی کا دھواں، اور اسی طرح وہ حلق سے اندر جانا ہے، تو اس سے گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر شاید تھوڑی بہت اس میں فقہاء نے گنجائش لکھی ہو، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ اور سوال؟